بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ سے بہت دور آ گئے ہیں؟ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم اللہ سے بہت دور آ گئے ہیں، حالانکہ ہماری زندگی میں سب کچھ نارمل چل رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں خلا ہوتی ہے، خالی پن سا ہوتا ہے، اور یہی احساس رہتا ہے جیسے کچھ مس ہو گیا ہو، جیسے کچھ چھوٹ گیا ہو، اور پھر عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے دن با دن ہمارا کانٹیکٹ، ہمارا رابطہ اللہ تعالی سے ٹوٹتا جا رہا ہو۔ یہ احساسات، یہ فیلنگز ہمارے لیے ریڈ سگنلز ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں۔ اب یوں اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب بھی اگر واپس نہ پلٹے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ یوں ہمیں الرٹ کیا جاتا ہے کہ کچھ تو ہے ایسا جو کہیں نہ کہیں غلط ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے آپ کو سمجھانے کا کہ اگر اس سے زیادہ یہ سلسلہ چلتا رہا تو حالات اور سکون اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ جب ہم اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے تو ہمارا وقت بھی خراب ہونے لگتا ہے۔ جب بھی کبھی آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کا اللہ سے فاصلہ بڑھ گیا ہے تو آپ نے ذرا بھی دیر نہیں لگانی اور اللہ کی طرف بھاگ جانا ہے۔ اور کیسے بھاگنا ہے اللہ کی طرف؟ نمبر 1، ذکر و اذکار۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ اسٹیپس بتاؤں گی، کچھ ایسے اعمال بتاؤں گی جن کو کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی کنیکشن کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ذکر و اذکار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور بے شک اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو موڑ دینے کی طاقت ہے۔ جب ہمارا دل گناہوں سے سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے تو اللہ کا ذکر ہی ہے جو ان دلوں کو پھر سے پاک اور نرم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارا دل بے چین اور کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دل صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے۔ تو جب ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں تو یہ دل بھی ہمیں سکون دینا بھول جاتا ہے۔ جیسے پرندوں کو اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے نا، لیکن اگر آپ ان پرندوں کو قید کر لیں گے یا انہیں زبردستی انسانوں کی طرح زمین پر چلائیں گے اور اڑنے نہیں دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پنکھ کمزور ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب وہ پرندے اڑنا بھول جائیں گے، پھر ان کے پنکھوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ چلنا پنکھوں کا مقصد نہیں ہے بلکہ اڑنا پنکھوں کا مقصد ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب آپ کے دل کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے تو اس کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو جب آپ بھی زبردستی اسے اپنے نفس کے خواہشوں میں الجھائیں گے تو اس کا حال بھی ان پنکھوں جیسا ہو جائے گا جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ قدرت کے مخالف جائیں گے تو آپ کو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ملے گا۔ آپ نے اللہ کو یاد کرنا کبھی نہیں چھوڑنا، جب بھی وقت ملے تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کون سی تسبیح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ 4 کلمات ہیں، ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک لا الہ الا اللہ، اور ایک ہے اللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ آپ قرآن کا جو حصہ چاہیں، جتنا حصہ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، کچھ نہیں تو کم سے کم ایک رکوع ہی صحیح مگر ترجمے کے ساتھ آپ نے ڈیلی قرآن پاک کو ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ نمبر 1 اسٹیپ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 2۔ تو نمبر 2 عمل ہے وہ ہے نماز۔ تو یہ تو آپ سبھی کو پتا ہے، جو کہ ہم پر 5 وقت کی فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ نماز وہ واحد چیز ہے جو آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی، تب بھی نہیں جب آپ خود کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز اللہ کی سب سے پیاری عبادت ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے اس کا بندہ اس سے بات کرتا ہے اور اسے جھک کر یہ دکھاتا ہے کہ کوئی دوسرا ایسا نہیں جس کے سامنے اس سر کو جھکایا جا سکے سوائے اس رب کے۔ آپ کی زندگی میں اگرچہ ایسے حالات اور اوقات بھی آئیں گے جب آپ کو لگے گا کہ نماز بھی آپ کی مدد نہیں کر پا رہی، جیسے نماز بھی آپ کو اللہ سے نہیں جوڑ پا رہی،
لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس کروانا صرف اور صرف شیطان کا کام ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہی ایسی ذات ہے جسے سجدے سے نفرت ہے، اور وہ ہے شیطان کی ذات۔ شیطان ایسے وسوسے آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے جس سے آپ کو لگے کہ نماز کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے وہ آپ کے ساتھ شیطانیاں کرتا ہے اور آپ کو تنگ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نماز ہی آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے شیطان سب سے پہلے آپ کے اور نماز کے تعلق کو خراب کرتا ہے۔ تو جب نماز سے آپ کا تعلق ٹوٹتا ہے تو بس پھر آپ کے اور اللہ سے باقی سارے تعلق خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے شیطان کو جیتنے نہیں دینا، بھلے آپ کو سکون ملے یا نہ ملے۔ نماز پڑھنا آپ نے کبھی نہیں چھوڑ، آپ کا نماز میں خشوع آئے یا نہ آئے، مگر آپ نے نماز پڑھنی کبھی نہیں چھوڑنی۔ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ اگر آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں گے تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب آپ کو نماز میں سکون ملنے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ ٹھیک رہی تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے نماز کو ضرور پڑھنا ہے، اگر آپ کا دل لگے یا نہ لگے، مگر آپ نے اپنی حاضری لگانی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اپنے آپ کو کھینچ کر نماز کی طرف لائیں، ٹھیک ہے، مگر آپ نے نماز زبردستی بھی پڑھنی ہے، مگر پڑھنی ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ آگے تیسری چیز ہے، تیسرا عمل ہے، وہ ہے توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ پتہ ہے کیا ہے؟ توبہ اللہ کی طرف عاجزی کے ساتھ پلٹنے کو کہتے ہیں۔ جب انسان گناہوں میں گھرا ہوتا ہے نا، تب توبہ انسان کو ان گناہوں سے نکلنے میں مدد کرتی ہے، اور ہم اللہ سے دور گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ہم اللہ کے پھر سے اتنا ہی قریب آ جاتے ہیں جتنا پہلے تھے۔ اور آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ توبہ کے لیے ہمیشہ گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم روز جانے انجانے میں دہراتے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آپ نے توبہ کی تسبیح کبھی بھی نہیں چھوڑنی، چاہے آپ سے گناہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، مگر آپ نے توبہ کرنی ہے، آپ نے استغفار کرنا ہے۔ جب بھی اللہ سے دوری کا احساس ہو تو توبہ کر لیں۔ بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا الغفور ہے، بہت معاف کرنے والا العفو ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا التواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بستر پہ سونے کے لیے جاتے ہوئے 3 بار یہ کہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کا ترجمہ ہے کہ میں اس عظیم ترین اللہ سے استغفار کرتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور تاابد قائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو جو شخص اسے بستر پہ جانے سے پہلے 3 مرتبہ کہے گا تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو تیسری چیز ہو گئی کہ آپ نے توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے عمل کی۔ تو چوتھا عمل ہے درود بھیجنا۔ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ درود شریف کے تو کرشمے ہی اور ہیں۔ آپ اللہ سے کبھی بھی تب تک محبت نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کسی انسان کو تب تک فالو نہیں کر سکتے جب تک آپ کے دل میں اس کے لیے محبت نہ ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں، ہم ان طریقوں پر تب تک عمل نہیں کر سکتے جب تک ہمارے دل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاہت اور تڑپ نہیں ہوگی۔ اور جس کے لیے ہمارے دل میں چاہت اور تڑپ ہوتی ہے اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والا کبھی بھی اللہ سے دور نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ٹھیک ہے، درود پاک پڑھنا بھی ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔
اب بات کرتے ہیں پانچویں عمل کی، تو پانچواں عمل ہے دعائیں۔ دعائیں انسان کو بدل دیتی ہیں، اور دعائیں کرنے والوں کا رشتہ اللہ سے سب سے گہرا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو بھی مانگتے ہیں اپنے رب سے مانگتے ہیں، پھر وہ سکون ہو یا پھر ہدایت۔ تو اچھا وقت ہے یا برا وقت ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ دعائیں ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، اور دعائیں ہی ہیں جو ہمیں ٹوٹنے نہیں دیتی۔ سو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت اور ایمان کی دعا کیا کریں۔ آپ جب خود اپنے منہ سے اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی مانگیں گے تو اللہ ضرور آپ کو آپ کی یہ دعا عطا فرمائے گا۔ تو جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے مخلوق سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ تو جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس دعا کو کم سے کم دن میں 3 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو جتنا بنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں، کیونکہ دعائیں وہ عمل ہے جو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرتے ہیں، اسٹرانگ کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں قرآن۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ تو جو انسان قرآن سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، قرآن سے راستہ اپنا تلاش کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں کھو سکتا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پہلے سٹیپ میں، پہلے عمل میں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کو ڈیلی کم سے کم 1 رکوع ہی صحیح مگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، جب آپ قرآن کو اس نیت سے پڑھیں گے کہ اس سے میں اپنی ہدایت حاصل کروں، اس سے مجھے سیدھا راستہ ملے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور ہدایت کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی روزمرہ کی جو عبادت ہے اس میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی، آپ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی دور نہیں جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اگلی چیز کی، تو اگلی چیز ہے صدقہ۔ تو اللہ کی سب سے پسندیدہ عبادتوں میں سے ایک عبادت صدقہ بھی ہے، اور صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ جہاں آپ کی دعائیں بھی آپ کے کام نہیں آتی تو وہاں صدقہ آپ کے کام آتا ہے۔ صدقہ آپ کے اور اللہ کے تعلق کے درمیان کھڑی ساری دیواروں کو گرا دیتا ہے، کیونکہ صدقہ آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشی اور محبت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ صدقہ پیسوں کی صورت میں ہی کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا فرض ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو، فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں نے پھر سے سوال کیا کہ اگر اس کی بھی سکت نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، یہی اس کا صدقہ ہوگا۔ تو صدقہ انسان کو کبھی بھی خالی نہیں رہنے دیتا، نیکیوں کے حوالے سے بھی اور مال کے حوالے سے بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اسے دینے والے کی خاطر بڑھاتا ہے۔ تو روزانہ صدقہ کریں، کم سے کم 5 روپے ہی صحیح، 10 روپے ہی صحیح، مگر روز صدقہ ضرور نکالیں، کیونکہ صدقہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ صدقہ ہمیں بہت سی مشکلات، غموں، آفات اور ناگہانیوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، صدقہ بھی آپ نے کرنا ہے، کیونکہ صدقے سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں جن کو کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی آپ کو لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دور آ گئے ہیں تو یہ سارے اعمال آپ کرنا شروع کر دیں، اخلاص کے ساتھ کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرنا شروع کریں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کو ان کے ریزلٹس ملیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، نیچے کامنٹ باکس میں ایک دل چھوڑ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند رہی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل ویراریا کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو دیکھا کریں، ضرور دیکھا کریں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ویڈیو کو پلے کر کے سائڈ پہ رکھ دیں، بس آپ سن لیا کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں، مگر ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں اور دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔